دوستو آج کی ویڈیو کا ہمارا موضوع ہے 28 رجب المرجب مدینہ سے کربلا روانگی۔ معاویہ ابن ابو سفیان کی وفات کے بعد حکومت پر یزید تخت نشین ہوا۔ یزید نے برسر اقتدار آنے کے بعد کچھ چیدہ افراد سے بیعت لینے کا فیصلہ کیا۔ مدینہ میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے چند ساتھیوں نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس بنا پر اس نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کے نام ایک خط لکھا۔ خط میں یزید نے لکھا کہ حسین ابن علی علیہ السلام، عبد الرحمن ابن ابی بکر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر سے زبردستی بیعت لینے اور نہ ماننے کی صورت میں ان کے سر قلم کرنے کی ہدایت کی۔ اس خط کے بعد یزید نے ولی مدینہ کو ایک اور خط لکھا جس میں لکھا تھا کہ حامی اور مخالفین کے نام اور حسین ابن علی علیہ السلام کا سر بھی اس خط کے جواب کے ساتھ بھجوانے کی تاکید کی گئی۔ چنانچہ ولید بن عتبہ نے مروان سے مشورہ کیا اور اس کی تجویز پر بااثر افراد کو دارالمرا بلوایا گیا۔ ولید بن عتبہ نے ایک قاصد کو امام حسین علیہ السلام اور ابن زبیر کو بلانے کے لیے بھیجا۔ قاصد جس وقت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا تو امام حسین علیہ السلام اور ابن زبیر گفتگو کر رہے تھے۔ قاصد نے گورنر مدینہ کا پیغام امام حسین علیہ السلام کو دیا تو امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم چلو ہم آتے ہیں۔ قاصد واپس چلا گیا اور یہ دونوں آپس میں بلانے کے سبب پر تبادلہ خیال کرنے لگے۔ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آج ایک خواب دیکھا ہے جسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاویہ ابن ابو سفیان انتقال کر گیا ہے اور یہ اب ہمیں بیعت یزید کے لیے بلا رہا ہے۔ ابھی یہ حضرات جانے نہ پائے تھے کہ قاصد پھر آ گیا اور اس نے کہا کہ ولید بن عتبہ آپ حضرات کے انتظار میں ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جلدی کیا ہے، جا کے کہہ دو کہ ہم تھوڑی دیر میں آ جائیں گے۔ بالآخر امام حسین علیہ السلام اپنے 30 عزیز و اقارب کے ہمراہ دارالمرا پہنچے۔ ولی مدینہ منورہ ولید بن عتبہ نے یزید کا خط پڑھ کر سنایا جس میں اس نے امام حسین علیہ السلام سے اپنے لیے بیعت لینے کی تاکید کی تھی۔ اس موقع پر امام حسین علیہ السلام نے ولید بن عتبہ سے کہا، کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ رات کی تاریکی میں یزید کی بیعت کروں؟ میرا خیال ہے کہ تمہارا مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کے سامنے یزید کی بیعت کروں۔ ولید نے کہا، میری رائے بھی یہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، پس کل تک مجھے مہلت دے دو تاکہ میں اپنی رائے کا اعلان کروں۔ حاکم مدینہ نے دوسرے روز عصر کے وقت اپنے افراد کو امام حسین علیہ السلام کی طرف بھجوایا تاکہ امام حسین علیہ السلام سے جواب وصول کرے۔ تاہم امام حسین علیہ السلام نے ایک اور رات کی مہلت مانگی جسے ولید بن عتبہ نے قبول کیا اور امام حسین علیہ السلام کو مہلت دی۔ امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ مدینہ منورہ امن و امان کی جگہ نہیں رہی، چنانچہ امام حسین علیہ السلام نے رسول خدا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اپنے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے امام حسین علیہ السلام ہفتے کی رات 28 رجب المرجب 60 ہجری کو اپنے اہل و عیال اور اصحاب 84 افراد کے قافلے کے ساتھ مدینہ النبی سے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوا۔ بعض روایات کے مطابق آپ علیہ السلام نے رات بھر اپنے مادر گرامی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور اپنے بھائی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک پر حاضری دی اور نماز ادا کی اور وداع کیا۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے دو راتیں پہ در پہ اپنے نانا پیغمبر اسلام رحمۃ اللہ علیہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر گزارا۔ اس سفر میں حضرت محمد بن حنفی علیہ السلام شامل نہ تھے۔ اس کے علاوہ امام حسین علیہ السلام کے عزیز و اقارب، آپ علیہ السلام کے فرزند، بھائی بہنیں، بھتیجے اور بھانجے آپ علیہ السلام کے ساتھ شامل تھے۔ بنی ہاشم کے علاوہ آپ کے صحاب میں سے 19 افراد بھی اس سفر میں آپ کے ہمراہ تھے۔ آپ کے بھائی محمد بن حنفیہ کو جب امام حسین علیہ السلام کے سفر پر جانے کی اطلاع ملی تو آپ علیہ السلام سے خدائے حافظی کے لیے آئے۔ اس موقع پر امام حسین علیہ السلام نے بھائی کے نام تحریری وصیت نامہ لکھا جس میں 10 جملے موجود تھے۔
جس کا ترجمہ ہے میں خود خواہی یا سیر و تفریح کے لیے مدینہ سے نہیں نکلا اور نہ ہی میرے سفر کا مقصد فساد و ظلم ہے، بلکہ میں صرف اپنی جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں اپنے جد اور باپ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت پر چلوں گا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ سے خارج ہوئے، اپنے بعض عزیزوں کارب کی مرضی کے برخلاف مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ سے مکہ کے اس سفر نے 431 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا۔ مکہ کے راستے میں عبداللہ بن ماتی سے ملاقات ہوئی۔ اس نے امام حسین علیہ السلام کے ارادے کے بارے میں سوال کیا تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، فی الحال مکہ جانے کا ارادہ کر چکا ہوں، وہاں پہنچنے کے بعد خدا سے آئندہ کی خیر و صلاح کی درخواست کروں گا۔ عبداللہ نے کوفہ والوں کے بارے میں انتباہ کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام سے مکہ میں رہنے کی درخواست کی۔ امام حسین علیہ السلام 5 دن بعد یعنی 3 شعبان معظم 60 ہجری کو مکہ پہنچ گئے، جہاں اہل مکہ اور بیت اللہ کی زیارت پر آئے ہوئے حاجیوں نے آپ کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ امام حسین علیہ السلام 3 شعبان سے 8 ذی الحجہ تک یعنی 4 مہینے سے زیادہ مکہ میں قیام پذیر رہے۔ مکہ مکرمہ میں امام حسین علیہ السلام کی تشریف آوری کی خبر سن کر مکہ کے لوگ نہایت خوش ہوئے اور صبح و شام آپ علیہ السلام کے وجود میں مبارک سے فیض یاب ہوتے تھے۔